بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل میں عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں، ان کے واقعات بیان کیا کرو جن سے کوئی نہ کوئی عبرت حاصل ہو۔ دیکھو میں تمہیں دو بوڑھی عورتوں کا واقعہ سناتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص اپنی بیوی کو بہت محبوب رکھتا تھا۔ اس کی والدہ نہایت نیک وقت بوڑھی عورت تھی۔ ادھر اس کی بیوی کی والدہ بھی بوڑھی تھی مگر تھی بڑی چنچل۔ اتفاق سے ان دونوں میاں بیوی کی مائیں دونوں بوڑھی عورتیں نابینا تھیں۔ اس کی بیوی کی ماں اپنی عادت کے مطابق اپنی بیٹی یعنی اس کی بیوی کو بہکاتی اور اکساتی رہتی، جس سے آئے دن ساس بہو میں سخت جھگڑا رہتا۔ آخر یہ شخص تنگ آ کر اپنی ضعیف والدہ کے ہمراہ نکل کھڑا ہوا اور ایک جنگل میں اس کو چھوڑ آیا، جس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ بے آب و دانہ یہاں پڑی رہ کر مر جائے گی اور اس کو جنگل کے درندے پھاڑ ڈالیں گے۔ چنانچہ جب وہ شخص اپنی صابرہ اور ضعیف ماں کو اس حالت میں چھوڑ کر چلا اور اس کو جنگل کے درندوں نے آ گھیرا، اللہ کی جانب سے ایک فرشتے نے آ کر اس کے پاس دریافت کیا، بڑی بی یہ جو آوازیں آ رہی ہیں کیسی ہیں؟ ضعیفہ نے کہا بہت اچھی آوازیں ہیں، اونٹ گائے بکریاں بول رہی ہیں۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا بہتر ہے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ فرشتہ تو چلا گیا۔ اب صبح ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ تمام جنگل اونٹ گائے بکریوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگلے روز اس کے بیٹے کو خیال آیا کہ چل کر دیکھو تو صحیح آخر بوڑھی ماں پر کیا گزری۔ جب بیٹے نے جا کر دیکھا تو ماں کے قریب تمام جنگل اونٹ گائے اور بکریوں سے بھرا ہوا ہے، جس کو دیکھ کر اس نے حیران ہو کر اپنی والدہ سے معلوم کیا کہ اماں آخر میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، بتاؤ تو ماجرا کیا ہے؟ ماں نے کہا بیٹے تو نے میری نافرمانی کی اور اپنی بیوی کی اطاعت کی، اللہ نے مجھے میرے صبر کا پھل دیا ہے۔ اپنی والدہ کی یہ گفتگو سن کر وہ شخص بہت نادم و شرمندہ ہوا اور اپنی والدہ کو اس عطائے خدا بندی کے ساتھ گھر لے آیا۔ اب کیا تھا کہ اس کی بیوی کو ساس کی یہ نعمتیں دیکھ کر کیسے برداشت ہوتا۔ اپنے شوہر سے ضد کرنے لگی کہ میں اس وقت تک تجھ سے خوش نہ ہوں گی جب تک تو میری بوڑھی نابینا ماں کو بھی اسی جنگل میں نہ چھوڑا ہے جہاں اپنی ماں کو چھوڑ کر آیا تھا۔ مجبوراً وہ شخص اپنی بیوی کی ماں کو بھی وہیں لے جا کر چھوڑ آیا۔ اب جب شام ہوئی اور اس بڑھیا کو درندوں نے آ گھیر لیا تو پھر خدا کے حکم سے اسی فرشتے نے آ کر اسی بوڑھی عورت سے معلوم کیا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں جو تو سن رہی ہے۔ بڑھیا نابینا تھی، کہنے لگی یہ تو درندوں کی آوازیں ہیں جو مجھے پھاڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر فرشتہ چلا گیا اور درندوں نے اسے چیر پھاڑ ڈالا۔ جب صبح ہوئی تو اس شخص کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ جا کر دیکھ تو میری ماں پر کیا گزری اور اس نے کیا کچھ جمع کیا، کیونکہ اس عورت کا خیال تھا کہ شوہر کی ماں کی طرح میری ماں بھی اسی طرح مال مویشی جمع کر رکھے گی۔ مگر جب اس شخص نے وہاں جا کر دیکھا تو اس کا کہیں نشان بھی نہ پایا، کیونکہ اس کا کام تو رات کو ہی تمام ہو چکا تھا۔ جہاں تہاں ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کے سوا کچھ بھی نہ پایا، جو جمع کر کے اس نے اپنی بیوی کے سامنے لا کر رکھ دیا، اور بیوی ان کو دیکھ کر اپنے خیال کی غلط تعبیر سے حیران رہ گئی۔ آخر اسی غم میں گل گل کر وہ بھی مر گئی۔ حسد و بغض کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔